اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ نماز میت کا طریقہ اور اس کے احکام ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نماز میت کے مختلف طریقوں پر گفتگو کریں، جنازے میں شرکت کرنے والے شخص کے لیے کچھ ثواب کو جو ہے وہ میں بیان کر دوں۔ جنازے میں شرکت کرنے والے شخص کے لیے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں لکھی جائیں گی اور کروڑوں گناہ کو محو کر دیا جائے گا، اور 10 کروڑ درجات حاصل کرے گا۔ اگر وہ میت پر نماز پڑھے گا تو کروڑوں ملائکہ اس کی تشییع کریں گے، جبکہ وہ سب کے سب اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے، اور وہ بوقت دفن اگر حاضر ہو وہ شخص، تو اللہ تعالیٰ کروڑوں فرشتوں کو اس بات پر مامور کر دے گا کہ وہ اسی کے لیے استغفار کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ قبر سے اٹھایا جائے۔ اور جو کسی میت پر نماز جنازہ پڑھے گا تو جبرائیل علیہ السلام اور کروڑوں ملائکہ اس شخص پر درود بھیجیں گے، اور یہ نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور اگر وہاں دفن کرنے تک موجود رہے اور اس پر مٹی ڈالے تو تشییع جنازہ میں شرکت کرنے سے لے کر گھر واپس آنے تک جو قدم بھی اٹھائے گا اس پر 1 قیراط کے برابر جزا دی جائے گی۔ نماز میت کا طریقہ۔ میت کی نماز میں 5 تکبیریں ہیں، اور اگر نماز پڑھنے والا شخص مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ 5 تکبیریں کہہ دے تو کافی ہے۔ نماز جنازہ کی نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر کہے اور اس کے بعد اس جملے کو ادا کرے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر، اور پھر یہ جملہ کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ اکبر، اگر میت مرد کی ہے تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر میت عورت کی ہے تو کہے اللہم اغفر لہذہ المیتہ، اور اس کے بعد 5ویں تکبیر کہے اللہ اکبر۔ نماز جنازہ میں بہتر یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد کأفضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع
بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اگر میت مرد کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِندَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَاخْلُفْ عَلَى أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ اگر میت عورت کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد دعا اس طرح سے پڑھیں، اللہم ان ھذہ امتک وابنۃ عبدک وابنۃ امتک نزلت بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وانت اعلم بها منا، اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانها وَإِن كَانَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهَا وَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عِندَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَاخْلُفْ عَلَى أَهْلِهَا فِي الْغَابِرِينَ وَارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اگر جنازے کی نوعیت اس طرح کی ہو کہ دو مردوں کا نماز جنازہ ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی، اللہم ان ھذین عبداک وابن عبدیک وابن امتیک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہما الا خیرا وانت اعلم بہما منا، اللہم ان کانا محسنین فزد فی احسانہما وان کانا مسیئین فتجاوز عنہما واغفر لہما، اللہم اجعلہما عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہما فی الغابرین وارحمہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر مردوں کی میتوں کی تعداد 3 یا اس سے زیادہ ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد دعا کو اس طرح سے پڑھا جائے گا، اللہم ان ہؤلاء عبادک وابناء عبادک وابناء امائک نزلوا بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہم الا خیرا وانت اعلم بهم منا، اللہم ان کانوا محسنین فزد فی احسانہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عنہم واغفر لہم، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر میت 2 عورتوں کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم ان ہاتین امتاک وابنتا عبدیک وابنتا امتیک نزلتا بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہما الا خیرا وانت اعلم بہما منا، اللہم ان کانتا محسنتین فزد فی احسانہما وان کانتا مسیئتین فتجاوز عنہما واغفر لہما، اللہم اجعلہما
عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہما فی الغابرین وارحمہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر عورتوں کی میتیں 3 یا اس سے زائد ہوں تو چوتھی تکبیر کے بعد دعا اس طرح سے پڑھی جائے گی: اللہم ان ہؤلاء اماؤک و بنات عبادک و بنات امائک نزلنا بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہن الا خیرا وانت اعلم بہن منا اللہم ان کننا محسنات فزد فی احسانہن وَإِن كُنَّ مُسِيئَاتٍ فَتَجَاوَزْ عَنْهُنَّ وَاغْفِرْ لَهُنَّ اللهم اجعلهن عندك في أعلى عليين واخلف على آلهن في الغابرين وارحمهن برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اگر نماز جنازہ نابالغ بچے کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ کلمات پڑھے جائیں گے: اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرتا واجرا۔ اگر نماز جنازہ نابالغ بچی کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ کلمات پڑھے جائیں گے: اللہم اجعلہا لأبویہا ولنا سلفا وفرتا واجرا۔ نماز میت کے چند احکام: ضروری ہے کہ تکبیریں اور دعائیں تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے اس طرح پڑھی جائیں کہ نماز اپنی شکل نہ کھو دے۔ جو شخص میت کی نماز با جماعت پڑھ رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیریں اور دعائیں بھی پڑھے۔ چند چیزیں جن کو نماز جنازہ میں مستحب قرار دیا گیا ہے: نماز میت پڑھنے والے نے وضو، غسل یا تیمم کیا ہوا ہو۔ اگر میت مرد ہو تو امام یا جو شخص اکیلا میت پر نماز پڑھ رہا ہو میت کے بدن کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت کی ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ مستحب ہے کہ نماز جنازہ ننگے پاؤں پڑھی جائے۔ ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ نمازی اور میت کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہو کہ اگر ہوا نمازی کے لباس کو حرکت دے تو وہ جنازے کو چھوئے۔ نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ امام تکبیریں اور دعائیں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی تکبیروں اور دعاؤں کو آہستہ آواز میں پڑھیں۔ نماز با جماعت میں مقتدی چاہے ایک ہی ہو اسے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ مستحبات میں سے ہے کہ نماز پڑھنے والا میت اور مومنین کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ جب نماز جنازہ باجماعت پڑھی جا رہی ہو تو نماز سے پہلے 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہے۔ نماز جنازہ ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ تر جاتے ہوں۔ نماز جنازہ مسجدوں میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مسجد الحرام کے اندر پڑھنا مکروہ نہیں۔ جو شخص بھی میت کی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے وضو، غسل یا تیمم کیا ہو اور اس کا بدن اور لباس پاک ہوں۔
اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نمازوں میں لازمی ہوتی ہیں۔ ضروری ہے کہ نماز میت کھڑے ہو کر اور قربت کی نیت سے پڑھی جائے، اور نیت کرتے وقت میت کو معین کر لیا جائے۔ مثلا نیت کر لی جائے کہ میں اس میت پر قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز جنازہ میں میت کی نوعیت کسی بھی طرح کی ہو، چاہے ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، نابالغ بچہ ہو، بچی ہو، 2 مرد ہوں، 2 عورتیں ہوں، 3 مرد ہوں، 3 عورتیں ہوں، ان کی شروع کی 3 تکبیرات کے بعد جو دعائیں ہیں وہ تمام جنازوں کی نوعیتوں میں بالکل اسی انداز میں پڑھی جائیں گی۔ چوتھی تکبیر میں جو ہے وہ جنازے کی نوعیت کو دیکھ کر جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد کی جو دعا ہے وہ جنازے کی نوعیت کو دیکھ کر تبدیل کی جائے گی۔ اگر نماز جنازہ ایک مرد اور ایک عورت کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی وہ قانون اغلبیت کے تحت 2 مردوں کی نماز جنازہ کی جو چوتھی تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اگر نماز جنازہ 2 مرد اور ایک عورت کی پڑھی جا رہی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد کی جو دعا پڑھی جائے گی وہ 3 مردوں کی نماز جنازہ والی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اگر نماز جنازہ 2 عورتوں اور ایک مرد کی ایک ساتھ پڑھائی جا رہی ہو تو نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ 3 عورتوں والی دعا پڑھی جائے گی۔